بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ظاہر خفیہ، خفین کے اوپری حصے پر، یہ جازہ سے متعلق ہے خطوطاً سے حال واقع ہو کر کے، یا پھر یہ یبدأ سے متعلق ہے. یعنی یہ اگر جازہ سے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسح علی الخفین جائز ہے 3 انگلیوں سے پیٹھ کے اوپری حصے پر، اور اگر یبدأ سے متعلق ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ 3 تر انگلیوں کو کھینچنا شروع کرے پیر کے اوپری حصے پر انگلیوں کی طرف سے پنڈلیوں کی طرف. بہرحال اس عبارت کی وجہ سے اس عبارت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسح علی الخفین جو ہے وہ خفین کے اوپری حصے پر کرنا ضروری ہے، نہ کہ دائیں بائیں یا پھر نیچے. خفین کے اوپری حصے پر یعنی پیٹھ پر مسح کرنا یہ واجب ہے، اور اگر کسی نے دائیں بائیں یا پھر نیچے کے حصے کا صرف کیا اور اوپر نہیں کیا تو یہ مسح علی الخفین کے لیے کافی نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسح علی الخفین یہ اوپری حصے پر بھی واجب ہے اور نچلے حصے پر بھی واجب ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا تو حضور نے اس سے وضو فرمایا اور آپ نے خفین پر مسح کیا، تو اوپری حصے پر بھی کیا اور نچلے حصے پر بھی کیا. تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نچلے حصے کا بھی مسح کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نچلے حصے کا مسح کرنا بھی واجب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری کثرت سے احادیث ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محض خفین کے اوپری حصے پر مسح کر لینا یہ وضو کے لیے کافی ہے. مسح علی الخفین کے لیے صرف اوپری حصے پر مسح کر لینا یہ کافی ہے، نچلے حصے کا مسح کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر صرف مسح علی الخفین کا ہی ذکر ہے، اوپری حصے کا ہی ذکر ہے، نچلے حصے کا کوئی ذکر نہیں ہے. لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ صرف اوپری حصے کا مسح کر لینا کافی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ واجب یہی ہے کہ اوپری حصے کا مسح کیا جائے. الخف ما یستر الکعب کلہ او یکون الظاہر منہ اقل من 3 اصابع الرجل اصغرها. خف وہ ہے جو کعب کو پوری طرح چھپا لے یا پھر اس سے ظاہر ہونے والا حصہ 3 انگلیوں پیر کی 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو، چھوٹی انگلیوں سے، پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار سے کم ہو. یہ اصل میں خف کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک شرط کا ذکر کرنا ضروری ہے. وہ شرط یہ ہے کہ خفین پر مسح کرنے کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خفین یہ پوری طرح ٹخنوں تک پیر کو چھپا لے، ٹخنوں کا حصہ بھی چھپا ہوا ہو پوری طرح سے. اور اگر پوری طرح سے نہیں بھی چھپا ہوا ہے تو پیر کی جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں ان 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار میں ان سے کم ہی جگہ پیر کا دکھ رہا ہو. اگر اس کے برابر دکھا یا اس سے زائد دکھا تو ایسی صورت میں اس پر مسح کر لینا کافی نہیں ہوگا. یہ ایک شرط ہے. خفین اصل میں ان موضوع کو کہتے ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے. خفین ان کو کہتے ہیں جو کسی ایسی دبیز چیز کے ہوں کہ اگر ان پر تر ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو وہ تری پیر تک نہیں پہنچتی ہے، جیسے جلد ہے یا کرمچ ہے، ان سب کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے. تو یہ خف ہے. اس خف کی تعریف جس خف پر مسح کرنا جائز ہے کہ وہ ایسے دبیز چیز کا ہو کہ جس پر مسح کرنے سے تری اندر تک نہ پہنچے، پیر تک نہ پہنچے. یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر موزے ایسے ہیں کہ ان کا کچھ حصہ پھٹا ہوا ہے موزے کا، تو ایسی صورت میں اگر اس پھٹے ہوئے حصے سے پیر جو ہے یا ٹخنے ہیں، ٹخنے تک سب پیر میں شامل ہے، تو اگر پیر اور ٹخنے یا صرف ٹخنے یا پیر کا کچھ حصہ دکھ جاتا ہے اس پھٹے ہوئے موزے میں سے، تو ایسی صورت میں اگر
وہ دکھنے والا حصہ 3 انگلیوں کے برابر ہو، پیر کی 3 انگلیوں کے برابر ہوں یا اس سے زائد ہوں، تو ان پر مسح کرنا یہ کافی نہیں ہوگا اور یہ جائز بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ دکھنے والا حصہ 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو ایسی صورت میں ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اما لو ظہر قدر ثلاث اصابع الرجل فلا یجوز، رہا اس وقت جب کہ 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر ظاہر ہو تو جائز نہیں ہے، پیر کی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر ظاہر ہو تو جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر پیر کے حصے میں سے 3 انگلیوں کے برابر ظاہر ہو جائے پھٹے ہوئے موزے میں سے، تو ایسی صورت میں اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرط ہے مسح الخفین کے جائز ہونے کے لیے کہ موزہ اتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ اس میں سے پیر کے 3 انگلیوں کی مقدار پیر کا حصہ ظاہر ہو جائے، اور اس میں پیر اور ٹخنا یہ دونوں شامل ہے، پنڈلیوں سے نیچے تک کا حصہ پورا شامل ہے۔ لأن هذا بمنزلۃ الخرق الکبیر یا بمنزلۃ الخرق القصیر، کیونکہ یہ خرق کثیر یا خرق کبیر کی منزل میں ہے، یعنی 3 انگلیوں کی مقدار پیر کا ظاہر ہو جانا خفین میں سے یہ خرق کثیر کی مثل میں سے ہے یا خرق کبیر کی مثل میں سے ہے، یعنی پھٹن جو زیادہ ہے اس کے منزل میں ہے۔ اگر اتنا پھٹا ہوا ہے کہ جس سے 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جاتی ہے، پیر کا حصہ 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کہیں گے کہ یہ جو خفین ہے، خف ہے، یہ زیادہ پھٹا ہوا ہے، تو زیادہ پھٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر خرق قلیل ہو تو ایسی صورت میں یہ جائز ہوگا، خرق صغیر یا خرق قلیل ہو، اور خرق صغیر یا خرق قلیل اس کو کہیں گے کہ جب 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ظاہر ہو پیر، تو ایسی صورت میں وہ خرق قلیل کی منزل میں ہے یا خرق صغیر کی منزل میں ہے اور اس پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر خرق کبیر کی منزل میں آ جائے یعنی 3 انگلیوں کے برابر ظاہر ہو جائے پیر سے، تو ایسی صورت میں اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہو تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ ولا بأس بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من اعلى الخف، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ وسیع ہو اتنی کہ اس کا پیر اوپر کی طرف سے دکھتا ہو، خف کے اوپر کی طرف سے اس کا پیر دکھ رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اپنے سے بڑے شخص کا پہن لیا خف، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ تھوڑا کشادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر سے پیر دکھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بالکل پیر سے چپکا ہوا نہیں ہوتا ہے، پنڈلیوں سے بالکل چپکا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو بڑا ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا کشادہ ہوتا ہے، اور کشادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے پیر کا حصہ دکھتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، صرف اوپر سے کھلا ہوتا ہے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور نیچے سے تو بند ہوتا ہے، لیکن اوپر سے کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اوپر سے وہ پیر کا حصہ دکھتا ہے۔ تو اوپر سے پیر کے حصے کا دکھ جانا یہ کچھ ضرر نہیں دے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر سے دکھ رہا ہے خف کے کشادہ ہونے کی وجہ سے، اگر پیر کا حصہ اوپر سے دکھ رہا ہے خف کے اوپر سے، تو ایسی صورت میں اس پر مسح کر لینا یہ کافی ہوگا اور مسح میں کوئی ضرر یہ نہیں دے گا۔ او جرموقیہ ای علی خفین یلبسان فوق الخفین لیکون وقایۃ لہما من الوحل والنجاست، یا جرموقین پر، یعنی ایسے خفین پر جن کو خفین کے اوپر پہنا جاتا ہے تاکہ حفاظت ہو سکے خفین کی کیچڑ اور نجاست سے، وہ اوپر سے پہنے جاتے ہیں خفین کے اوپر سے، تو ان پر مسح کرنا بھی جائز ہے اور ان کے بھی ظاہری حصے پر ہی مسح کیا جائے گا۔ اور جرموقین پر مسح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، لہذا ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ فَوْقَ الْخُفَّيْنِ،
پھر اگر وہ جلد کے ہوں یا جلد کے جیسی چیز کے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہوگا، برابر ہے کہ ان کو اس نے تنہا پہنے ہوں یا پھر خفین کے اوپر پہنے ہوں۔ یعنی جرموقین تو ان موزوں کو کہتے ہیں جو اوپر سے عام طور سے پہنے جاتے ہیں، خفین کے اوپر سے، لیکن اگر کسی نے تنہا جرموقین پہن لیے، ٹھیک ہے، یا اگر اوپر سے بھی پہنے ہیں، تو جرموقین پر مسح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جلد کے ہوں یا پھر جلد جیسے کسی اور چیز کے ہوں، یعنی دبیز چیز کے ہوں، جن پر مسح کرنے سے تری جو ہے وہ اندر تک نہ پہنچتی ہو۔ تو وہ جلد کے ہوں یا پھر جلد جیسی کسی اور چیز کے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ تنہا پہنے ہوں تب بھی مسح کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو خفین کے اوپر کسی نے پہنا ہے تو بھی مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خفین کے اوپر جب پہنے تبھی مسح کر سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر خفین اس نے نہیں پہنے ہیں، ٹھیک ہے، اور تنہا صرف جرموقین پہنے ہیں تو ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِرْبَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا إِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور اگر سوت کے ہوں یا اس جیسی کسی اور چیز کے ہوں تو اگر اس نے تنہا پہنے ہوں تو جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس نے خفین کے اوپر پہنے ہوں تو ایسا ہی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جرموقین جو ہیں وہ جلد یا جلد جیسی کسی اور چیز کے نہ ہوں، بلکہ وہ سوت کے کپڑے کے ہوں، سوتی کپڑے کے ہوں، یا پھر سوتی کپڑے جیسے کسی اور چیز کے ہوں جو ایسے ہی ہوتے ہیں، سوتی کپڑے کی طرح، اور جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جیسے ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ان پر مسح کر لینا یہ جائز نہیں ہوگا، اگر خفین پر پہنے ہوں تب بھی، اور اگر اس نے تنہا پہنے ہوں تب بھی۔ إلا أن يكون بحيث يصل بلل المسح إلى الخف الداخل، مگر یہ کہ وہ ایسا ہو کہ مسح کی تری خف داخل تک پہنچ جائے، اندرونی خف تک پہنچ جائے۔ یعنی اگر جرموقین جو ہیں اگر اس نے تنہا پہنے ہیں تو اس کے اندر شرط یہی ہے کہ وہ چمڑے کے ہوں یا پھر چمڑے جیسے کسی اور چیز کے ہوں، جیسے کرمچ وغیرہ، ان جیسی چیزوں کے ہو تو ان پر مسح کرنا جائز ہے، برابر ہے کہ وہ اس نے خفین کے اوپر پہنے ہوں یا خفین کے بغیر اس نے پہنے ہوں، دونوں ہی صورتوں میں جائز ہے، ایسے ہی خفین پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو لیکن اگر اس نے کسی ایسی چیز کے پہن لیے جو دبیز نہیں ہے، جیسے کہ سوتی کپڑا ہے، سوتی کپڑے کا جرموق ہے، یا پھر اس جیسی کسی اور چیز کا جرموق ہے، تو اس پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ اس پر اگر مسح کرتے ہیں تو تری جو ہے وہ خف داخل تک پہنچ جائے گی، یعنی اندر جو خف اس نے پہنا ہے اس خف تک تری پہنچ جائے گی اگر اس نے جرموقین کے اوپر مسح کیا، یعنی جرموقین جو ہے وہ ایسے کپڑوں کے ہیں یا ایسی چیز کے ہیں کہ ان پر اگر تری پہنچتی ہے تو وہ تری سرایت کر جاتی ہے اندر تک، تو اگر اس نے اوپر سے پہنے ہیں خفین کے اوپر سے تو ان پر مسح کر لینا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے تنہا پہنے ہیں تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ خفین کے اندر خفین پر مسح کرنے کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ کسی دبیز چیز کے ہوں کہ تری اندر تک نہ پہنچنے پائے، اور اس صورت میں چونکہ تری پہنچ جا رہی ہے لہٰذا ان پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو اگر جرموقین ایسے ہیں کہ ان کی تری جو ہے وہ اندر تک پہنچ جاتی ہے، تو اگر خفین کے اوپر اس نے پہنی ہے اور تری اندر تک پہنچ گئی تو مسح کرنا یہ درست ہوگا اور مسح ہو جائے گا، اور اگر اس نے تنہا پہنے ہیں تو مسح درست نہیں ہوگا۔ ثم اذا كان من نحو ادیم وقد لبسهما فوق الخفين فان لبسهما بعد ما احدث ومسح على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين، پھر اگر جرموقین خال کی مثل سے ہوں اور ان کو اس نے خفین کے اوپر پہنے ہوں، تو اگر اس نے حدث کے لاحق ہونے اور خفین پر مسح کرنے کے بعد پہنا ہے تو مسح کرنا جرموقین پر جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے
جرموقین پہنے ہیں خفین کے اوپر، اور جرموقین جو ہیں وہ ایسے ہیں جن پر مسح کرنا درست ہوتا ہے، اور اس نے اس وقت پہنا جب کہ اسے پہلے حدث لاحق ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد اس نے خفین پہنے تھے تو اس نے خفین پر مسح کر لیا تھا، خفین پر مسح کرنے کے بعد اس نے جرموقین پہن لیے، تو اب جرموقین جب اس نے پہنے تو اب اگر اسے حدث لاحق ہوا تو اب وہ جرموقین پر مسح نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خفین اور جرموقین جو ہیں، اگر کسی نے خفین پہنے ہیں تو خفین یہ رجل سے بدل ہو جاتے ہیں، یعنی پیر کی جگہ پہ پیر کے قائم مقام خفین ہو جاتے ہیں، تو خفین پر مسح کرنا یہ پیر کے دھلنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے جرموقین پہنے ہیں اور مکمل طہارت پر پہنے ہیں تو اس وقت جو جرموقین ہیں وہ پیر سے بدل بن جاتے ہیں، اور جب بدل بن جاتے ہیں اس کے بعد ہی ان پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے خفین پہنے ہیں اور خفین پر اس نے مسح کر لیا ہے تو بدلیت اس کے لیے ثابت ہو چکی ہے، ورنہ اس پر مسح کرنا اس کا درست نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے خفین پر مسح کر لیا ہے تو بدلیت خفین کے لیے ثابت ہو چکی ہے۔ اب اگر اس کے بعد اس نے جرموقین پہنے تو بدلیت جرموقین کے لیے ثابت نہیں ہوگی، ثابت تب ہوگی جب اس نے مکمل وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے خفین پہنے، پھر اس کے بعد اس نے جرموقین پہنے اور جرموقین پر اس نے مسح کیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت درست ہوگا، ورنہ اگر اس نے خفین پر مسح کیا، مسح کرنے کے بعد اس نے پہنا جرموقین کو تو اس وقت درست نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا کہ اسے حدث لاحق ہوا، حدث لاحق ہونے کے بعد اس نے خفین پر مسح کیا، خفین اس نے پہنے تھے تو اس پر اس نے مسح کیا، اور مسح کرنے کے بعد اس نے جرموقین پہن لیے، تو اب اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اب وہ جرموقین کو اتار کر کے خفین پر مسح کرے گا، کیونکہ خفین کے لیے بدلیت ثابت ہو چکی ہے لیکن جرموقین کے لیے بدلیت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ وَإِن لَبِسَهُمَا قَبْلَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَزَعَهُمَا دُونَ الْخُفَّيْنِ أَعَادَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ الدَّاخِلَيْنِ، اور اگر اس نے ان دونوں کو حدث سے پہلے اور خفین پر مسح کرنے سے پہلے پہنا ہو، پھر ان کو اس نے اتار دیا ہو، خفین کو نہ اتارا ہو، تو مسح کا اعادہ کرے گا خفین کے اوپر جو کہ اندر ہیں، خفین داخلین پر، یعنی اندرونی خفوں پر، خف پر مسح کرنا، یہ مسح کا اعادہ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر کسی نے جرموقین کو حدث کے لاحق ہونے سے اور مسح کرنے سے پہلے پہن لیا، خفین پر مسح کرنے سے پہلے اس نے جرموقین کو اگر پہن لیا ہے، ٹھیک ہے، حدث بھی اسے لاحق نہیں ہوا ہے اور اس نے مسح بھی نہیں کیا ہے خفین پر، تو اب اگر اس نے پہنا ہے پھر اس کے بعد اس نے ان دونوں کو اتار دیا، یعنی مسح کرنے کے بعد اتار دیا، اس نے وضو پہلے اس کا مکمل تھا، مکمل وضو ہونے کے بعد اس نے خفین پہنا، پھر اس کے بعد اس نے جرموقین پہنے، اور پھر اس نے جرموقین پر مسح کیا، ٹھیک ہے، تو چونکہ دونوں چیزیں جو اس نے مکمل طہارت پر پہنی ہیں، لہٰذا جب جرموقین اس نے پہن لیے تو جرموقین کے لیے بدلیت ثابت ہو گئی، کیونکہ جرموقین جو ہے اس نے خفین کے اوپر سے پہنے ہیں، تو خفین پر چونکہ اس نے مسح نہیں کیا ہے تو اس کے لیے ابھی تک بدلیت ثابت نہیں ہوئی تھی، اور اس نے جرموقین پہن لیے تو جرموقین کے لیے اب بدلیت ثابت ہو گئی، اس نے جب اس پر مسح کر لیا، تو جب اس نے اس پر مسح کر لیا تو اب اس کے بعد اگر وہ اسے اتار دے گا تو یہ بدلیت جو ہے وہ دوبارہ اب لوٹ جائے گی خفین کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ خفین یہ پیروں کے اوپر ہے اور جو جرموقین ہیں وہ اس نے اتار دیے ہیں، اور جرموقین یا خفین پر بدلیت تبھی تک ہوتی ہے جب تک وہ پیروں کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر بدلیت کیسی، اگر پیر کے اندر ہو ہی نہ تو پیر دھلنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو بدلیت تبھی ثابت ہوتی ہے جب اس نے پہن رکھے ہوں، جب اتار دیا تو بدلیت اب ختم ہو گئی، تو جب جرموقین اتار دیے اس نے تو بدلیت ختم ہو گئی، اور بدلیت جب ختم ہو گئی تو اس پر جو اس نے مسح کیا تھا وہ مسح بھی ختم ہو گیا، اب جو پیر کے قائم مقام ہیں وہ خفین ہیں، تو خفین پر مسح کرنا اور جو اس نے مسح کیا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب اس کا اعادہ کرنا یہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ دو صورتیں ہیں کہ اگر کسی نے
جرموقین یہ خفین کے اوپر پہنے ہوں تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس نے مکمل طہارت کے بعد اور پیروں کو دھلنے کے بعد اس نے دونوں ایک ساتھ پہنے ہوں گے، یعنی پہلے خفین پھر اس کے بعد اوپر سے اس نے جرموقین پہنے ہوں گے، یا پھر ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے حدث کے لاحق ہونے کے بعد اس نے خفین پر مسح کیا ہوگا اور اس کے بعد اس نے اوپر سے جرموقین پہنے ہوں گے۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بغیر خفین پر مسح کے اس نے جرموقین پہنے ہوں گے، یا پھر خفین پر مسح کرنے کے بعد اس نے جرموقین پہنے ہوں گے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ اگر اس نے خفین پر مسح کرنے کے بعد جرموقین پہنے ہیں تو بدلیت یہاں خفین کے لیے ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا اگر اب اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اب وہ جرموقین پر مسح نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو اتار کر کے خفین پر مسح کرنا یہ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا پھر پیروں کو دھل لے اور دھلنے کے بعد پھر وہ موزوں کو پہنے اور پھر اس کے بعد اوپر سے جرموقین پہنے، تو اب وہ اس پر مسح کر سکتا ہے جرموقین پر۔ اور اگر اس نے مسح علی الخفین سے پہلے جرموقین پہنے ہیں تو چونکہ بدلیت جو ہے وہ جرموقین کے لیے ثابت ہو چکی ہے، پیر کے قائم مقام جو ہیں وہ جرموقین ہیں، لہٰذا ان پر مسح کرنا یہ جائز ہوگا۔ تو اب مسح کرنا جو جائز ہے اس پر اس نے مسح تو کر لیا، جائز تھا اس کے لیے مسح کرنا اور اس نے اس پر مسح کر لیا، لیکن اس نے ان کو پھر اتار دیا، ٹھیک ہے۔ خفین کو اس نے نہیں اتارا لیکن جرموقین کو اس نے اتار دیا، تو اب جب اس نے جرموقین کو اتار دیا تو بدلیت اب ان کے لیے ختم ہو گئی، اور مسح کرنا یہ اس کا تبھی تک درست تھا جب تک اس نے وہ پہنا تھا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اتار دیا تو اب اس کی بدلیت ختم ہو گئی، اور جب ختم ہو گئی تو اب دوبارہ مسح کرنا اس خفین پر یہ واجب ہوگا، کیونکہ خفین ہی پیر پر ہیں، اور اگر خفین بھی نہیں ہے تو پیروں کا دھلنا واجب ہوگا۔ بخلاف ما اذا مسح على خف ذی طاقین فنزع احد الطاقین لا يعيد المسح على الطاق الآخر، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے دو طاقوں والے موزے کو پہنا ہے، جب اس نے مسح کیا دو طاقوں والے موزے پر تو دو طاقوں میں سے ایک کو اس نے اتار دیا، مسح کرنے کے بعد دو طاقوں میں سے ایک کو اس نے اتار دیا تو وہ مسح کا اعادہ نہیں کرے گا دوسرے طاق پر۔ یعنی اس سے پہلے جو صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر اس نے جرموق پر مسح کیا، ٹھیک ہے، اور جرموق اس سے خفین کے اوپر پہنے تھے جرموقین، ان جرموقین پر اس نے مسح کیا، پھر مسح کرنے کے بعد اس نے جرموقین اتار دیے لیکن خفین نہیں اتارے، تو اب دوبارہ خفین پر مسح کرنا پڑے گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ جرموقین ہوں یا خفین ہوں، اگر اس نے دونوں کو پہنا اور دونوں کو پہننے کے بعد جرموقین پر اس نے مسح کیا تو یہ جرموقین جو ہے جب اسے مسح کرنا ہوگا تو مسح کرنے کے وقت یہ پیر سے بدل ہو جاتے ہیں، جس وقت اس نے اسے پہنا ہے اس وقت یہ گویا کہ پیر کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جرموقین ہو یا پھر خفین ہو۔ اگر خفین کے اوپر جرموقین ہیں تو جرموقین یہ پیر کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، اور اگر خفین ہیں صرف تو خفین یہ پیر کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس نے مسح کیا تو یہ چونکہ اس نے جرموقین پہنے تھے تو اس پر اس نے مسح کر لیا، اور چونکہ وہ پیر کے قائم مقام تھا اس لیے مسح کرنا درست تھا اور اس کا مسح ہو گیا۔ اب جب اس نے اتار دیا تو اب بدلیت جو ہے پیر سے اس کی ختم ہو گئی، یعنی پیر کے قائم مقام ہونا اب اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ پیر کا قائم مقام تبھی تک ہو سکتا ہے جب تک اس نے پہنے ہوں۔ تو جب اس نے اتار دیے تو اب وہ بدلیت ختم ہو گئی۔ اب جو بدلیت ہے وہ موزے کے اوپر آ گئی، خفین پر، تو اب خفین پر بدلیت آ گئی، اور خفین پر اس نے چونکہ مسح ابھی تک کیا نہیں ہے تو لہٰذا خفین پر اسے مسح کرنا پڑے گا، دوبارہ اسے خفین پر مسح کرنا پڑے گا۔ تو یہ والی صورت ہے کہ جب اس نے موزے کے اوپر جرموقین پہنے ہوں اور جرموقین پر مسح کیا ہو، پھر اس کے بعد اس نے جرموقین اتار دیے ہوں تو خفین پر مسح کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ برخلاف ہے اس صورت کے کہ جب اس نے دو طاقوں والے موزے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کپڑے ہوتے ہیں باریک کپڑوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو موزے کی حفاظت کے لیے، خفین کی حفاظت کے لیے یا پھر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ تو اگر دو طاقوں والے موزے اس نے پہنے ہیں، یعنی موزہ پھر اس کے بعد اوپر سے دو طاقیں ہیں،
تو اگر اس نے 2 طاقیں پہن لیے اور پھر اس کے بعد سے اس نے اوپر والی طاق پر اس نے مسح کیا، تو مسح کرنے کے بعد اگر ایک طاق اس نے اتار بھی دی تو دوسری طاق پر دوبارہ مسح کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو طاقیں ہیں یہ ایک ہی ہیں، گویا ایک ہی ہو جاتی ہیں، تو حکم میں یہ دونوں کے دونوں ایک ہوتی ہیں، اگرچہ 2 ہیں لیکن دونوں حکم میں ایک ہوتی ہیں۔ اور خفین اور جرمقین یہ دونوں حکم میں الگ الگ ہیں، اور دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جو طاقین ہیں یہ دونوں ایک ہی کے حکم میں ہوتے ہیں، اور خفین اور جرمقین یہ دونوں الگ الگ اور دونوں کے حکم الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ خفین جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور جو جرمقین ہے یہ الگ چیز ہے، اگرچہ 2 موزے ہیں، اس نے 2 پہنے ہیں، لیکن یہ 2 الگ الگ ہوئے۔ لیکن اگر اس نے طاقین پہنے، خفین کے اوپر 2 طاقوں والے خفین کو اس نے پہنا، یعنی خفین پھر اوپر سے 2 طاقیں ہیں، تو یہاں پہ جو 2 طاقیں ہیں وہ ایک ہی کے قائم مقام ہیں، گویا 2 طاقیں مل کر کے ایک ہی ہیں۔ تو اب اگر اوپر والے پر مسح کر رہا ہے تو گویا وہ نیچے والے پر ہی مسح کر رہا ہے، تو اگر اس نے اس میں اوپر والے پر مسح کیا اور پھر اوپر والے کو اتار دیا، تو چونکہ اوپر والے پر مسح کرنا یہ نیچے والے پر مسح کرنے کے برابر تھا، لہٰذا ابھی بھی اس کا مسح باقی رہا، کیونکہ نیچے والا ابھی باقی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے برخلاف ہے، یعنی اس صورت میں اسے مسح کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا اگر ایک طاق کو اس نے اتار دیا تو، کیونکہ جو دوسرا طاق ہے اور جو طاق اس نے اتارا ہے دونوں ایک ہی کے حکم میں ہیں، تو جب اس نے اوپر والی پر مسح کیا تھا تو گویا اس نے دونوں پر مسح کیا تھا، تو اور چونکہ اس نے ایک ہی اتارا ہے تو دوسرے والے پر جو اس کا مسح ہوا تھا وہ ابھی باقی ہے، لہٰذا اب دوبارہ اسے مسح کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو ان دونوں کا حکم الگ اس وجہ سے ہے کیونکہ جرمقین اور خفین دونوں کا حکم الگ الگ ہے، لیکن 2 طاق جو ہے طاقین ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، دونوں کا حکم الگ الگ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک پر مسح کیا تو دونوں پر کر لیا، لیکن جرمقین اور خفین ان دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے، اگر ایک پر مسح کیا تو دوسرے پر اس مسح کو نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ جو جس پر اس نے مسح کیا ہے وہی پیر کا بدل ہو جاتا ہے اور اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور اس پر مسح کرنا درست ہوتا ہے۔ تو جب تک اس نے اس کو پہنا ہے تب تک مسح باقی ہے، جب اتار دیا تو مسح ختم ہو گیا، اب دوبارہ اسے مسح کرنا پڑے گا، یہ ہے۔ وَإِن نَزَعَ أَحَدَ الْجُرْمُقَيْنِ فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُقِ الْآخَرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَخْلَعُ الْجُرْمُقَ الْآخِرَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ۔ اس سے پہلے جو صورت بیان کی گئی ہے وہ اس وقت کی ہے جب اس نے خفین کے اوپر سے جرمقین پہنے ہوں اور اس نے جرمقین پر مسح کرنے کے بعد ان کو اتار دیا، تو اب خفین پر مسح کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اب یہاں سے اس صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب جرمقین اس نے دونوں نہیں اتارے بلکہ ان میں سے صرف ایک پیر کا اتارا، تو اس وقت کہتے ہیں وَإِن نَزَعَ أَحَدَ الْجُرْمُقَيْنِ، اگر جرمقین میں سے ایک کو اس نے اتار دیا، فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُقِ الْآخَرِ، تو اس پر یہ لازم ہے کہ دوسرے جرموق پر مسح کا اعادہ کرے۔ وعن ابی یوسف انہ یخلع الجرموق الآخر ویمسح علی الخفین، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ دوسرے جرموق کو اتار دے اور خفین پر مسح کرے، یعنی اگر دونوں پیر میں اس نے جرموقین پہنے ہیں خفین کے اوپر سے، تو اگر اس میں سے ایک پیر کا اس نے اتار دیا تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ مسح کا وہ اعادہ کرے۔ اب اسے اختیار ہے کہ اب چاہے تو اس دوسرے والے کو بھی اتار دے اور خفین پر مسح کر لے، یا چاہے تو جس کو اس نے اتارا ہے اس کو دوبارہ پہن لے اور جرمقین پر دوبارہ مسح کر لے، یہ ہے۔ اور لیکن پہلی والی جو عبارت ہے فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُقِ الْآخَرِ، اس سے ظاہر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس دوسرے والے کو نہیں اتارے گا، بلکہ اس دوبارہ جو اس نے اتارا ہے